بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک مزیدار یونیک سی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں۔ یہ ریسپی ہمارے گاؤں میں گرمیوں میں بہت زیادہ پکتی ہے، اور گرمیوں میں اس کو ہم لوگ زیادہ تر سے گرمیوں میں دن کے وقت بنایا جاتا ہے۔ تو یہ ہے جی لہسن کی کڑی، اور یہ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے ایک تحفہ تن ریسپی ہے۔ تو آج میرے بچوں کو بھی یہ بہت پسند ہے، مجھے بھی، بزرگوں کو بھی، تو میں اس کو آج بنانا آپ کو بھی سکھاؤں گی۔ تو جی میں نے سب سے پہلے 1 پاؤ لہسن لیا تھا، اس کو میں نے پیل آف کر کے رکھ دیا، اور یہاں پہ میں نے کڑھائی میں ڈال دیا تھا 3 بڑے کھانے کے چمچ کوکنگ آئل، اور اس میں ایک میڈیم سائز کا، یعنی کہ نہ بڑا ہو نہ چھوٹا ہو، ایک سائز کو پیاز کو میں نے کاٹ کے، جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے گولڈن براؤن نہیں کیا، میں نے اسے لائٹ سا فرائی کیا ہے۔ اس کے بعد میں نے اس میں ایک چھوٹی سائز کا ٹماٹر ڈال دیا تاکہ وہ بیچ میں پیسٹ بن جائے، گل جائے۔ دوسری سائڈ پہ میں نے چاول جو ہیں ان کو بھگو کے رکھا ہوا تھا پانی میں، اور چاول کتنے لیے ہیں میں نے، 1 مٹھی بھر چاول جو ہیں ان کو میں نے پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا۔ 3 سے 4 ہری مرچیں لی ہیں، اور جو اس کی ہوتے ہیں نا کلووز لہسن کے جو، وہ میں نے 3 سے 4 عدد، آپ اپنے گھر کی مقدار کے مطابق لے سکتے ہیں۔ میں نے یہ 4 گڈیاں دی تھی لہسن کی، اور ان کو میں نے پہلے پیل کر کے رکھ لیا۔ اور یہ سالن جو ہے نا دن کے وقت بہت مزے کا اس کا کڑی لگتی ہے، بہت ذائقے دار بنتی ہے، اور یقین مانے جب میں پریگننٹ تھی، میری یہ بیٹی ہونے والی تھی، تب بھی مجھے بہت پسند تھا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں نا، ان کو پریگننٹ جب ہوتی ہیں تو ان کے ظاہر ہے منہ میں کوئی ٹیسٹ، کوئی فلیور نہیں ہوتا، اور خاص طور پر وہ خواتین جن کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے پریگننٹ ہونے کے بعد، تو ان کے لیے تو یہ بہت ہی مزیدار قسم کی ریسپی ہے۔ ذائقے میں بھی یہ ذائقہ بہت مزے کا اس کا بنتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ تو آپ ایک بار سے ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ میں نے پہلے لائٹ سے پیاز براؤن کیے، پھر میں نے اس میں ایک چھوٹی سائز کا ٹماٹر ڈال دیا، اور اس کے بعد میں نے اس کو 5 سے 10 منٹ پکایا۔ جب ٹماٹر بھی پیسٹ بن گئے نا، سافٹ ہو جاتے ہیں آئل کے ساتھ ٹماٹر جلدی ہی، تو اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے لہسن کے جوے میں نے چھیل کے جو رکھے ہوئے تھے دھو کے، وہ ڈال دیے۔ اور یہ آپ چاولوں کی مقدار دیکھ سکتے ہیں میں نے کتنے لیے ہیں چاول، یہ میرے ایک ہاتھ کی مٹھی بھر ہے، اور چائے والا جو کپ ہوتا ہے وہ ½ کپ ہے، ٹھیک ہے۔ چائے والے کپ کا ½ سے بھی تھوڑے سے کم میں نے لیے ہیں، لیکن آپ ½ سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے کم تھوڑی سی مقدار رکھی ہے کیونکہ مجھے تھوڑی سی کڑی بنانی تھی، اس لیے دن کے وقت ہم لوگوں نے یہ بنائی، اور یہ اس کے ساتھ روٹی چپاتی بہت مزے کی لگتی ہے۔ یقین مانے آج میں نے جب یہ بنائی نا، تو میری سسر نے کہا شکر ہے تم نے آج یہ بنا لی ہے، اس کی وجہ سے جن کو بھوک نہیں لگتی نا، ان کا بھی معدے کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھوک نہیں لگ رہی، وہ یہ بنا کے کھائیں، بڑی اس سے بھوک لگتی ہے۔ اور یہاں پہ میں نے اسپائسز سارے سامنے ڈبہ لا کے رکھ دیا تھا۔ میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں، میں نے پہلے ہلکے سے پیاز جو ہیں وہ لائٹ سے گولڈن کیے، اس کے بعد میں اس میں ٹماٹر ڈال دیا، ٹماٹر تھوڑا سا پیسٹ بنا تو اس کے بعد میں نے لہسن ڈال دیا ہے، اور لہسن کو ابھی ہم نے لائٹ براؤن کرنا ہے، فل براؤن نہیں کرنا، لائٹ براؤن۔ اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو آپ نے لہسن کو بیچ میں ڈال کے ٹوٹل 5 یا 10 منٹ تک کے لیے آپ نے فرائی کرنا ہے، تاکہ ہمارے لہسن کے اندر جو یہ ہیک سی ہوتی ہے، کچا پن سا ہوتا ہے، اسمیل سی، وہ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے ختم ہونے کے بعد اب میں اس میں تمام اسپائسز، گھر کے نارمل کے جو مسالے ہیں وہ سارے میں اس میں ڈال دوں گی۔ اور وہ مسالے کیا ہیں، یہاں پہ ریڈ چلی ہے، لال مسالہ، اور ہلدی، نمک، اور دھنیا پاؤڈر، اور ہری مرچیں میں یہاں پہ پہلے اس میں ڈال دوں گی۔ ہری مرچیں ڈالنی ہے نا اس مقام پہ، جب وہ تھوڑی سی فرائی ہو جائے تو ہری مرچوں کا بھی بیچ میں بہت کھل کے بڑا مزیدار قسم کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، بہت مزے کی ریسپی ہے، ایک بار آپ نے اسے ضرور ٹرائی کرنا ہے، اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا ضرور کہ آپ کو یہ کیسی لگی۔ اور ایک تو یہ کم خرچے میں بننے والی ریسپی ہے، دوسرے اس کے فائدے بہت سارے ہیں، اور تیسری چیز یہ ہے اس میں سب سے بیسٹ جو ہے مجھے لگتی ہے کہ یہ نا ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے ہے، جن کا بی پی بہت ہائی ہوتا ہے، وہ اسے بنا کے کھائیں، بی پی بالکل نارمل ہو جائے گا۔ لو بلڈ پریشر والے بھی اسے کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی میں نے اس میں ڈال دیا ریڈ چلی، لال مسالہ میں نے ½ ٹی اسپون نہیں، کھانے کا ½ چمچ، مطلب 1 ٹی اسپون ڈالا ہے۔ مجھے زیادہ اسپائسز نہیں پسند تو میں ذرا کم ہی رکھتی ہوں اس لیے، اور 1 ٹی اسپون نمک کا ڈالا ہے، 1 ہی ٹی اسپون میں نے دھنیا پاؤڈر، اور ½ ٹی اسپون میں نے ہلدی ڈال دی، اور 2 سے 3 عدد ہری مرچیں ڈال کے اب میں اس میں تھوڑا سا 1 کپ کے قریب جو ہے پانی ڈال دوں گی، ½ کپ جو ہے پانی ڈال کے اب میں اس میں مسالوں کی بھنائی کروں گی۔ اور اس میں جب اس کے مسالے میرے اچھے طریقے سے
भुन जाएंगे, पक जाएंगे, मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। एक बार ये जो मैंने बीच में पानी डाला है ना, इसको इसके बीच में मैं ड्राई कर दूँगी। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी चावल, और चावल डालने के बाद भी मैं इसमें डालूँगी हाफ़ कप पानी का, और फिर उसकी मैंने दोबारा से बुनाई करनी है। फिर इसको हम भून लेंगे अच्छे तरीके से। और ये कढ़ी जो है ये दूध में बनती है, दही में नहीं बनती, इसको हमने दूध में बनाना है। और आप एक बार इसे ट्राई करेंगे तो आप कहेंगे कि क्या रेसिपी है, क्या मज़ेदार इसका जायका होता है। मुझे तो ये बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, यकीन माने मेरी अम्मी लोग को बहुत पसंद है। और हमारे यहाँ तो ये जिसके घर में पक जाती है ना, तो दूसरे घर से में इसकी खुशबू जब जाती है तो वो खुद मांगने आ जाते हैं कि आज आपने लहसुन की कढ़ी बनाई है तो हमें भी दें। अच्छा, अब मैंने इसकी मसालों की भुनाई की, और भुनाई करने के बाद मैंने इसमें दोबारा से 1 कप पानी डाला। और अब मैं इसमें ये अपने चावल जो मैंने अच्छे तरीके से धो के रखे हैं, चावल आप कोई से भी ले सकते हैं, आप टोटा चावल ले सकते हैं, अब नाशपाती चावल ले सकते हैं, नॉर्मल चावल ले सकते हैं, लेकिन चावल वो होना चाहिए कि जिसमें स्मेल ना हो। अक्सर जो यहाँ पे होते हैं ना, खुले चावल मिलते हैं, तो मेरे अब्बू इकट्ठे डालते हैं ना सौदा, तो उन्हें जो थोड़े सस्ते मिल जाएं चावल, अक्सर औकात अब्बू सस्ते चावल लेके आते हैं, तो उनमें स्मेल होती है। फिर हम लोग घर से शोर मचाती हैं कि नहीं, आप थोड़े से महंगे ले आना ताकि उसमें स्मेल ना हो। मकसद ये था आपको बताने का कि अगर स्मेल वाले चावल होंगे तो कढ़ी का जायका अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए आप अच्छे वाले चावल जो आप नॉर्मल घर में पकाती हैं ना, वो वाले आप चावल ले लें। खीर में जो चावल डलती है, मोटा चावल, अब वो भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत मज़े की बनती है। यहाँ पे मैंने 1 गिलास दूध जो है वो अलग करके रख दिया था, और अब मैंने जो चावल डाले हैं और 1 कप पानी का डाला था, तो अब मैं इसकी दोबारा से यहाँ पे इसको भुनाई कर रही हूँ इसकी। और यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करके उसके बाद मैं इसमें इतना पानी डाल दूँगी जिसमें हमारे चावल जो हैं वो अच्छी तरीके से गल जाएँ। अच्छा, आपने यहाँ पे इनको ऐसे छोड़ना नहीं है, साथ साथ चम्मच हिलाते रहना है ताकि चावल हमारे साथ चिपके ना, जले ना, साथ लगे ना। और इनको अभी भुनाई करते हुए चावलों को तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। ऑयल इनका ज़्यादा बाहर जो है निकल आए ऊपर, ठीक है, ऑयल अलग हो गया है, इसका मतलब है चावल अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। अभी मेरी बेटी फिर साथ खेल रही है, बातें कर रही है, और मुझे तंग किया हुआ है इस गुड़िया ने। मैं मामा भाई जो कह रही है और बेटा भी साथ कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पानी का अलग रख दिया है और 1 गिलास दूध का रख दिया है। अब पहले हमने इसकी भुनाई करने के बाद इसमें ना कढ़ी में हमने डाल देना है पानी, और पानी इतना डालना है जिसमें हमारे चावल भी गल जाएं और शोरबा भी रहे बीच में पानी का, ठीक है। बिल्कुल दोबारा जो हमने पानी डालना है ना, वो हमने तकरीबन 3 से 4 गिलास पानी के डाल देने हैं। यहाँ पे मैंने पहले 1 गिलास डाला तो वो मुझे कम लगा, तो उसके बाद मैंने 2 गिलास मज़ीद डाल दिए, फिर ढक्कन लगा के मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। अब जब तक हमारे चावल बीच में अच्छी तरीके से गल जाएंगे तब तक हमने इसको पकाना है, और ये जब गल जाएंगे तो एंड में मैंने इसमें डाल देना है दूध। अभी मैं इसको पकाने के लिए ऊपर ढक्कन लगा के रख दूँगी। बस अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जी हमारे चावल जो हैं वो तकरीबन बीच में गल चुके हैं अच्छे तरीके से, और बीच में इसके बाद मैंने 1 गिलास दूध का डाल देना है। अभी ही आप देखें, अभी मैं 1 गिलास भर के इसमें दूध का डालने लगी हूँ, और दूध डालने के बाद मैं इसको तकरीबन बॉयल आने तक इसको पकाऊंगी। बस एक बॉयल आएगा तो फ्लेम हमने ऑफ़ कर देनी है, और फ्लेम ऑफ़ करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी हरा धनिया, कसूरी मेथी और पिसा हुआ गरम मसाला। उसके बाद आप इसकी फ़ाइनल लुक देखिएगा, और मैं आपको इसको इंशाल्लाह टेस्ट करके खा के भी दिखाऊंगी आगे। ये ना एक तो इस रेसिपी का ये फ़ायदा कि घर में अगर कुछ चीज़ पकाने की मौजूद नहीं है ना, लहसुन मौजूद है, थोड़े से चावल मौजूद हैं, तो आप ये सालन बना लें। और दूसरा मैंने आपको इसका मेन फ़ायदा बता दिया है कि ये हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए ज़बरदस्त है, और तीसरा इसका ये फ़ायदा है कि हामला ख़वातीन के लिए ये बहुत बेस्ट है। बड़े इसका टेस्ट होता है मज़े का। अभी मैंने इसमें डाल दिया है हरा धनिया, फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी गरम मसाला, और फिर मैं इसमें डालूँगी कसूरी मेथी। और सारी जितनी जो कसूरी मेथी जब हम डालेंगे ना, तो इसके बीच में जितनी भी कढ़ी के बीच में ऑयल है सारा ऊपर आ जाना है, ठीक है।
اور گرم مسالے سے بھی آئل اوپر آ جاتا ہے اور کسوری میتھی سے تو بہت جلدی اوپر آ جاتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ڈال کے اس کو ڈھکن لگا دیں گے اور 5 منٹ کے بعد جو ہے سارا آئل اوپر آ جانا ہے اور اتنا مزیدار سے اس کا ذائقہ ہونا ہے۔ اچھا کھاتے ہوئے اگر آپ کو اس میں نمک کم لگے تو آپ نے اس میں نمک دوبارہ ڈال دینا ہے۔ اچھا یہ ویڈیو مجھ سے تھوڑی سی آگے پیچھے ہو گئی تھی، دوبارہ جب ہم لوگ کھانے لگے نا تو میں اس کو دوبارہ گرم کرنے کے لیے میں نے رکھا تو وہ ویڈیو یہ دوبارہ بنائی ہے۔ اس ٹائم پہ پھر میں نے اس میں کسوری ڈالی تھی۔ پہلے پکانے کے بعد فلیم آف کرنے کے بعد میں نے دھنیا پاؤڈر گرم مسالہ ڈال دیا، پھر میں نے اس کو تھوڑی دیر چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد کیونکہ ابھی روٹی پکانے میں ٹائم تھا تو پھر جب دوبارہ ہم لوگ کھانا کھانے لگے اس وقت میں نے اس کو گرم کیا دوبارہ، اور اس ٹائم پہ میں نے اس میں کسوری میتھی ڈال دی اور آپ دیکھیں سارا آئل بھی اوپر آ گیا، کتنی زبردست اس کی لک آئی ہے۔ اور اب میں اس کو ڈالوں گی اپنی پلیٹ میں اور ٹیبل میں پہ رکھ کے اور چپاتی کے ساتھ میں اس کو کھانے لگی ہوں۔ اور نوالے کے ساتھ آپ ایک لہسن کا جوا لیں، تھوڑے سے چاول، اور اس کا جو سوپ ہے اس کو آپ جو ہے نا مزے سے چمچ کے ساتھ یا پھر ایسے ہی پلیٹ کے ساتھ آپ سپ لے کے اس کو نوالے کے ساتھ آپ کھائیں۔ یمی بہت مزے کا تھا، بہت مزے کا، بچوں کو بہت پسند آیا اور میرے سسر کو بہت پسند آیا، 2 سے 3 بار تو انہوں نے لیا مجھ سے، تو یہ بالکل فنش ہو گیا تھا دن کے وقت۔ آپ بھی اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو ریسیپی کیسی لگی ہے، اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ کل پھر نئی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔